توبہ سے محروم لوگ وہ جو اللہ سے توبہ نہ کریں، کبھی معافی کی دعا نہ مانگے، شرک کریں، آپس میں ناراضگیاں رکھے، ترک تعلق رکھے، دوسروں کو معاف نہ کریں، بدعتی لوگ موت کے وقت توبہ نہ کریں. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش پانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. پھر اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی. توبہ استغفار کے لیے یہ دعائیں خاص طور پر بہت امپورٹنٹ ہے. دو سجدوں کے درمیان بھی دعا کرنی چاہیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. سلام پھیرنے کے بعد بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر دن میں 100 بار استغفار کرنا. الغفور، رب کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا. 2 طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا، سید الاستغفار پڑھنا، اور پھر اس کے بعد لوگ اذیت دیں تو بھی ان کو دعا دینا، آپ نے کوئی سنا ہی نہ ہو. پھر میت کی بخشش کی دعا، اس میں بھی استغفار ہے. کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگے، نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا لوگوں کو کریں. ابن عمر سے روایت ہے، وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بیان دینے والا آگ کی بیڑیوں کا ذکر کر رہا تھا، تو وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور کہا، اے تذکیر کرنے والے، کیوں لوگوں کو مایوس کرتے ہو؟ پھر دوسروں کو اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، عذاب سے بھی ڈرائیں. کثرت سے توبہ استغفار کریں، ہر روز استغفار کریں. کسی مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں بھی 100 بار استغفار کریں. اور آخری بات یہ کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، دیر نہ کریں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.